بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان کے بدلے 100 اونٹ قربان کیے جانے کا واقعہ تو سنائیں گے، اور اسی کے ساتھ ہی یہ بھی بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بارے میں کیا فرمایا، تو لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب جب اپنی منت پوری کرنا بھول چکے تو ان کو خواب میں یہ حکم دیا گیا کہ اپنی منت پوری کرو، تو انہوں نے ایک مینڈا ذبح کر کے غریبوں کو کھلا دیا۔ پھر خواب آیا، اس سے بھی بڑی پیش کرو۔ اس مرتبہ انہوں نے ایک بیل ذبح کر دیا۔ خواب میں پھر یہی کہا گیا، اس سے بھی بڑی پیش کرو۔ اب انہوں نے اونٹ ذبح کر دیا۔ پھر انہیں خواب آیا، اس سے بھی بڑی چیز پیش کرو۔ انہوں نے پوچھا، اس سے بھی بڑی چیز کیا ہے؟ تب کہا گیا، اپنے بیٹوں میں سے کسی کو ذبح کرو جیسا کہ تم نے منت مانی تھی۔ اب انہیں اپنی منت یاد آئی، اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے منت کا ذکر کیا۔ سب کے سر جھک گئے، کون خود کو ذبح کرواتا؟ آخر عبداللہ بولے، ابا جان آپ مجھے ذبح کر دیں۔ یہ سب سے چھوٹے تھے، سب سے خوبصورت تھے، سب سے زیادہ محبت بھی عبد المطلب کو انہی سے تھی، لہٰذا انہوں نے قرآن اندازی کرنے کا ارادہ کیا۔ تمام بیٹوں کے نام لکھ کر قرہ ڈالا گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکلا۔ اب انہوں نے چھری لی، عبداللہ کو بازو سے پکڑا اور انہیں ذبح کرنے کے لیے نیچے لٹا دیا۔ جو ہی باپ نے بیٹے کو لٹایا، اب بات سے ضبط نہ ہو سکا، فوراً آگے بڑھا اور بھائی کو کھینچ لیا۔ اس وقت یہ خود بھی بہت چھوٹے تھے۔ ادھر باپ نے عبداللہ کو کھینچا۔ اس کھینچتانی میں عبداللہ کے چہرے پر خراشیں بھی آئیں۔ ان خراشوں کے نشانات مرتے دم تک باقی رہے۔ اسی دوران بنو مخزوم کے لوگ آئے۔ انہوں نے کہا، آپ اس طرح بیٹے کو ذبح نہ کریں، اس کی ماں کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بیٹے کا فدیہ دے دیں۔ اب سوال یہ تھا کہ فدیہ کیا دیا جائے۔ اس کی ترکیب یہ بتائی گئی کہ کاغذ کے ایک ٹکڑے پر 10 اونٹ لکھے جائیں، دوسرے پر عبداللہ کا نام لکھا جائے، اور اگر 10 اونٹ والی پرچی نکلے تو 10 اونٹ قربان کر دیے جائیں۔ اگر عبداللہ والی پرچی نکلے تو 10 اونٹ کا اضافہ کر دیا جائے۔ پھر 20 اونٹ والی پرچی اور عبداللہ والی پرچی ڈالی جائے۔ اب اگر 20 اونٹ والی پرچی نکلے تو 20 اونٹ قربان کر دیے جائیں، ورنہ 10 اونٹ اور بڑھا دیے جائیں۔ اس طرح 10-10 کر کے اونٹ بڑھاتے جائیں۔ عبد المطلب نے ایسا ہی کیا، 10-10 اونٹ بڑھاتے چلے گئے۔ ہر بار عبداللہ کا نام نکلتا چلا گیا، یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی۔ تب کہیں جا کر اونٹوں والی پرچی نکلی۔ اس طرح ان کی جان کے بدلے 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ عبد المطلب کو اب پورا اطمینان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کے بدلے 100 اونٹوں کی قربانی منظور کر لی ہے۔ انہوں نے کعبے کے پاس 100 اونٹ قربان کیے اور کسی کو کھانے سے نہ روکا۔ سب انسانوں، جانوروں اور پرندوں نے ان کو کھایا۔ عبد المطلب پہلے وہ آدمی ہیں جنہوں نے آدمی کی جان کی قیمت 100 اونٹ دینے کا طریقہ شروع کیا۔ اس سے پہلے 10 اونٹ دیے جاتے تھے۔ اس کے بعد یہ طریقہ سارے عرب میں جاری ہو گیا، گویا کہ ایک قانون بن گیا کہ آدمی کا فدیہ 100 اونٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب یہ ذکر آیا تو آپ نے اس فدیے کی تصدیق فرمائی، یعنی فرمایا یہ درست ہے، اور اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں 2 ذبیحوں یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ کی اولاد ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش میں سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین تھے۔ ان کا چہرہ روشن ستارے کے مانند تھا۔ قریش کی بہت سی عورتیں ان سے شادی کرنا چاہتی تھیں، مگر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی ہوئی۔ حضرت آمنہ وہاب بن عبد المناف بن زہرہ کی بیٹی تھیں۔ شادی کے وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 سال تھی۔ یہ شادی کے لیے اپنے والد کے ساتھ جا رہے تھے کہ راستے میں ایک عورت کعبہ کے پاس بیٹھی نظر آئی۔ یہ عورت ورقہ بن نوفل کی بہن تھی۔ ورقہ بن نوفل قریش کے ایک بڑے عالم تھے۔ ورقہ بن نوفل سے ان کی بہن نے سن رکھا تھا کہ وقت کے آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ ان کے والد کے چہرے میں نبوت کا نور چمکتا ہوگا۔ جیسے ہی اس نے عبداللہ کو دیکھا، فوراً اس کے ذہن میں یہ بات آئی۔ اس نے سوچا، ہو نہ ہو یہ وہ شخص ہے جو پیدا ہونے والے نبی کے باپ ہوں گے۔ چنانچہ اس نے کہا، اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں بدلے میں تمہیں اتنے ہی اونٹ دوں گی جتنے تمہاری جان کے بدلے میں ذبح کیے گئے تھے۔ اس پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جواب دیا، میں اپنے باپ کے ساتھ ہوں، ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، نہ ان سے الگ ہو سکتا ہوں، اور میرے والد باعزت آدمی ہیں، اپنی قوم کے سردار ہیں۔ بہرحال ان کی شادی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہو گئی۔ آپ قریش کی عورتوں میں نسب اور مقام کے اعتبار سے افضل تھیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئیں۔ آپ فرماتی ہیں، جب میں ماں بننے والی ہوئی تو میرے پاس ایک شخص آیا، یعنی ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا۔ اس وقت میں جاگنے اور سونے کے درمیانی حالت میں تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے تم اس امت کی سردار اور نبی کی ماں بننے والی ہو؟ اس کے بعد وہ پھر اس وقت آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
वसल्लम पैदा होने वाले थे। इस मर्तबा उसने कहा, जब तुम्हारे यहाँ पैदाइश हो तो कहना मैं इस बच्चे के लिए अल्लाह की पनाह चाहती हूँ हर हसद करने वाले की शर और बुराई से। फिर तुम उसका नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि उनका नाम तौरात में अहमद है और ज़मीन और आसमान वाले उनकी तारीफ़ करते हैं, जबकि कुरान में उनका नाम मोहम्मद है और कुरान उनकी किताब है। एक रवायत के मुताबिक फरिश्ते ने उनसे ये कहा, तुम इस वक्त के सरदार की माँ बनने वाली हो। इस बच्चे की निशानी ये होगी कि इसके साथ एक नूर ज़ाहिर होगा जिससे मुल्क शाम और बसरा के महल्लात रोशन हो जाएंगे। जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा तो इसका नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि तौरात में उनका नाम अहमद है, आसमान और ज़मीन वाले उनकी तारीफ़ करते हैं, और अंजील में भी उनका नाम अहमद है कि आसमान और ज़मीन वाले उनकी तारीफ़ करते हैं, और कुरान में उनका नाम मोहम्मद है। हज़रत अब्दुल्लाह के चेहरे में जो नूर चमकता था, शादी के बाद वो हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चेहरे में आ गया था। एक मरतबा सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ और ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूँ और खुशखबरी हूँ। जब मैं अपनी वालदा के शिकम में आया तो उन्होंने देखा, गोया उनसे एक नूर ज़ाहिर हुआ है जिससे मुल्क शाम में बसरा के महल्लात रोशन हो गए। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया था, मेरे इस बच्चे की शान निराली है। ये मेरे पेट में थे तो मुझे कोई बोझ और थकन महसूस नहीं हुई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो आखिरी पैगंबर हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी सुनाई है। इस बिशारत का जिक्र कुरान में भी है और अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इसी तरह वो वक़्त भी काबिल ज़िक्र है जब ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूँ कि मुझसे पहले जो तौरात आ चुकी है मैं इसकी तस्दीक करने वाला हूँ, और मेरे बाद जो एक रसूल आने वाला है उनका नाम मुबारक अहमद होगा, मैं इनकी बिशारत देने वाला हूँ। अब चूँकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये बिशारत सुना चुके थे, इसलिए हर दौर के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। उधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इंतकाल कर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले ही आपके वालिद का इंतकाल हो चुका था। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक तजारती काफ़िले के साथ तजारत के लिए गए हुए थे। इस दौरान बीमार हो गए और कमज़ोर होकर वापस लौटे। काफ़िला मदीना मुनव्वरा से गुजरा तो हज़रत अब्दुल्लाह अपनी ननियाल यानी बनु नजार के यहाँ ठहरे। आपकी वालदा बनु नजार से थीं, एक माह तक बीमार रहे और इंतकाल कर गए। उन्हें यहीं दफन कर दिया गया। तजारती काफ़िला जब हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बगैर मक्का मुकरमा पहुँचा और अब्दुल मुत्तलिब को पता चला कि उनके बेटे अब्दुल्ला बीमार हो गए हैं और मदीना मुनव्वरा में अपनी ननियाल में हैं, तो उन्हें लाने के लिए अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे ज़ुबैर को भेजा। जब वो वहाँ पहुँचे तो हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो चुका था। मतलब ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में अपने वालिद की वफ़ात के चंद माह बाद तशरीफ़ लाए। जैसा कि दोस्तों, जो हमने सीरत नबवी का जो सिलसिला शुरू किया है, सीरत नबवी को सुनना, समझना और उसे अपनी ज़िंदगी में अपनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इसी के साथ ही इस किस्म की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि नए आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहें। जज़ाकल्लाह।